طاہر دعوت خطاب دے رہے ہیں۔ میں اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری زوار احمد قادری جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ خدا دی قسم ہے مخلص لوگ جڑے نے وہ بہت گھٹ ملتے ہیں۔ آپ دین دے نال بہت مخلص نے، اللہ تعالیٰ آپ نو مزید استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ دے علم چ 13 برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ دی عمر دے وچ برکتاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گساری زماں، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میں اور آپ حضرات ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، مجھے جو عنوان گفتگو کے لیے دیا گیا تھا، چونکہ محفل بھی ایصال ثواب کی ہے، تو ایصال ثواب کے لحاظ سے چند ایک حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ یقیناً جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے واپس چلے جانا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس قانون کے تحت کسی نے بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہنا، باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ ہر انسان جس نے زندگی کی سانسیں لی ہیں اس نے موت کا جام بھی چکھنا ہے، جس کی سانسوں نے زندگی کی لذت کو چکھا ہے اس نے موت کے ذائقے کو بھی چکھنا ہے۔ دنیا سے جانا ہر ایک کے لیے لازم ہے، تو اس سے پہلے انسان جو دنیا میں آیا ہے جانے سے پہلے اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارے کہ مرنے کے بعد اسے گزاری ہوئی زندگی پہ افسوس نہ ہو، ندامت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بلکہ وہ قبر میں بعد میں پہنچے، فرشتے اس کی روح کا پہلے استقبال کر رہے ہوں۔ اس انداز میں زندگی گزارے کہ وہ اپنا دنیا میں رہنا
اس کو اس انداز میں گزارے کہ وہ اپنی زندگی کو رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق گزارتا رہے، اپنی موت کو یاد کرتا رہے، اپنی قبر کی تیاری کرتا رہے، تو جب وہ مر کے قبر میں جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند مومن کون ہے؟ جو عقل مند بھی ہو مومن بھی ہو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عقل مند مومن وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کر لیتا ہے، اپنی موت سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کر لیتا ہے، وہ عقل مند مومن ہے۔ تو اس لحاظ سے عقل مند مومن وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کی تیاری پہلے کر لیتا ہے، ایسا نہ ہو قبر میں جائے وہاں پریشانی ہو، وہاں ندامت ہو، وہاں افسوس ہو کہ میں نے زندگی کو کس انداز میں گزارا۔ اگر وہ زندگی رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق گزارتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارتا ہے، تو خدا کی قسم قبر میں جاتا ہے تو وہاں تنہا نہیں ہوتا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مسند امام احمد میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بندہ مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے اسے دفن کر کے چلے جاتے ہیں، قبر کے وہ سوال و جواب وہ ہو جاتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں اس کی قبر میں ایک شخص آتا ہے اور اس کا تذکرہ سرکار نے اس انداز میں کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص آتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا احسن الوجہ، اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، طیب الریح، اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، وہ سفید لباس والا اس کی قبر میں جب آتا ہے تو یہ مردہ تو لیٹا تھا، یہ اس انتظار میں تھا کہ میرا وہ رشتہ دار، میرا باپ، میرا بھائی، میرا قریبی مجھے دفنا کے چلا گیا، لیکن یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب وہ آتا ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہے، بدن سے خوشبو آ رہی ہے، وہ آ کے مردے کو جگاتا ہے اور مردے سے کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، اے قبر والے خوش ہو جا، میں تجھے جنت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ وہ مردہ جو پریشان تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت چہرے والا، نورانی لباس والا آ کے مجھے جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، اسے خیال آتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ میرا باپ میرے ساتھ قبر میں آتا، میرا بھائی آتا، میرا رشتہ دار آتا، اس مشکل وقت میں کوئی مجھے خوشخبری سناتا، لیکن وہ تو سارے چلے گئے۔ یہ قبر میں آنے والا چہرہ چمک رہا ہے، بدن سے خوشبو آ رہی ہے اور کہہ رہا ہے ابشر بالذی یسرک، قبر والے خوش ہو جا، میں تجھے جنت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب مردہ اس کی یہ گفتگو سنتا ہے، آگے سے بولتا ہے، مردہ پوچھتا ہے من انتا، اے قبر میں آنے والے بتا تو صحیح تو ہے کون، اپنا تعارف تو کرا، تو قبر میں آ کے مجھے جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، بدن سے خوشبو آ رہی ہے، من انتا، آنے والے بتا تو صحیح ہے کون؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ شخص آگے سے بولتا ہے اے قبر والے انا اعمالک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا تقوی و طہارت ہوں، میں تیرے لبوں سے پڑھا ہوا درود و سلام ہوں، خوش ہو جا، تیرے رشتہ دار تجھے چھوڑ کے چلے گئے، تیرا نیک عمل قبر میں بھی تجھے جنت کی خوشخبری دینے آ چکا ہے۔ تو یہ ہے انسان اچھی زندگی گزار کے قبر میں جائے تو پھر اس کے آگے کے جو مراحل ہیں وہ اس انداز میں ہوتے ہیں کہ قبر میں جاتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے جنت کی خوشخبری مل رہی ہوتی ہے، اس بنیاد پہ کہ اس نے اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزارا ہوتا ہے، نیک عمل کیے ہوتے ہیں، وہ زندگی اس نے رب کے فرمان کے مطابق گزاری ہوتی ہے، تو پھر قبر میں بھی اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا
کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے کی حالت جو قبر میں ہوتی ہے اس کو بیان کیا، تو سرکار نے فرمایا قبر میں جانے والا مردہ یوں ہوتا ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، فرمایا جیسے کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو، جو حالت پانی میں ڈوبنے والے کی ہوتی ہے وہی حالت قبر میں جانے والے مردے کی ہوتی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کر کے فرمایا جیسے پانی میں ڈوبنے والا سہارے تلاش کرتا ہے، کاش کوئی آ کے مجھے بچا لے، کوئی سہارا ملے، فرمایا اسی طرح قبر میں جانے والا بھی سہارے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کس انداز میں سہارا تلاش کرتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ینتظر دعوتن، وہ لوگوں کے ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہوتا، وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ جس دعا کے لیے آج ہم بیٹھے، جس ایصال ثواب کے لیے آج یہ اہتمام کیا گیا، سرکار فرماتے ینتظر دعوتن، قبر والا دعا کا منتظر ہے۔ کس کی طرف سے؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ابن او امن او اخن او صدیقن، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مردہ دعا کا منتظر ہوتا ہے، اس کا باپ اس کے لیے دعا کرے، اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، اس کا بھائی اس کے لیے دعا کرے، یا اس کا دوست اس کے لیے دعا کرے، تو فرمایا وہ اس انتظار میں ہے، میں قبر میں ڈوب رہا ہوں، کبھی تو میرا باپ دعا کرے گا، میرا بھائی دعا کرے گا، میرا رشتہ دار دوست دعا کرے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قبر والا وہ مردہ اس انتظار میں ہے، کوئی دعا کرے تو جب ان کے رشتہ داروں میں سے اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا دوست اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے سرکار نے فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْ ہو، جب وہ دعا مردے تک پہنچتی ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مردے کو فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْ ہو، جب وہ دعا اس مردے تک پہنچتی ہے تو فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مردے کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اس مردے کو دے دیا جاتا، وہ اتنا خوش نہ ہوتا جتنا آج پچھلوں کی دعا پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، پچھلوں کی دعا کا جتنا اسے فائدہ ہوتا ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کو دے دیا جاتا، اس کو اتنا فائدہ نہ ہوتا جتنا آج اس کے دوست کی دعا پہ اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جتنا باپ کی دعا پہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا جانے والے کے بعد ایصال ثواب کرنا اس کا فائدہ کتنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مرحومہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ میری امت ایسی ہے جس پہ اللہ نے رحم فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے تو گناہوں کے پہاڑ ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے تو کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ عمل کا دار و مدار تو ختم ہو جاتا ہے، ان کے گناہ کہاں جائیں گے؟ قبر میں جانے والا نماز تو نہیں پڑھتا، نیک عمل تو نہیں کرتا کہ جس کی بنیاد پہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مردہ قبر میں گیا، گناہ ساتھ لے کے گیا، فرمایا پچھلے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے اس گناہگار کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا جب قیامت والے دن آئے گا کوئی گناہ اس پر باقی نہیں ہوگا۔ تو یہ فائدہ ہے ایصال ثواب کا، اور یہ انداز جو اہل سنت و جماعت کا ہے کہ یہ اپنے جانے والوں کو بھولتے نہیں، وہ تیسرے کا ختم ہو، 10ویں کا ہو، چہلم کا ہو، سالانہ ہو، یا ویسے ہی ایصال ثواب کی محفل ہو، یہ اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کا فائدہ بڑا ہوتا ہے، دعا کا مردے کو اتنا فائدہ ہوتا ہے اگرچہ وہ جنت میں پہنچ چکا ہو، یعنی ایک تو ہے نا گناہگار ہو پھر بھی بخشش ہوتی ہے، اگر جنت میں پہنچ چکا ہو تو پھر بھی میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مسند امام احمد میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے رب ذوالجلال جب ایک جنتی کا درجہ بلند فرماتا ہے، یعنی وہ ایک درجے میں تھا
پھر اس کا درجہ مزید بلند ہوا، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق کتنا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 500 سال کی مسافت کا رستہ ہے۔ اتنی بلندی جب اس مردے کو ملتی ہے، وہ جنتی جو ایک درجے میں تھا پھر دوسرے درجے میں گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ مردہ، وہ جنتی رب ذوالجلال سے پوچھتا ہے اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے ملا، کس عمل کی بنیاد پہ ملا؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اے میرے بندے، باستغفار والدک لکا، تیرے بیٹے نے آج تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر کے جنت میں تیرا درجہ بلند فرما دیا ہے۔ یہ ہے فائدہ دعا کا، کہ اگرچہ وہ جنت میں پہنچ چکا تھا، دعا کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں بیان کیا کہ اگر وہ گناہ گار ہو تو بخشش ہوتی ہے، اگر وہ نیکوکار ہو تو جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے۔ اگر اس بنیاد کو پیش نظر رکھا جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ہے اس کو بیان کیا ہے، تو بخاری شریف کی وہ حدیث، جس وقت میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے منت مانی تھی، میرا فلاں کام ہوا تو میں حج کروں گی۔ یہ بھی منت کا انداز ہے، یعنی آج جو غیر شرعی منتیں مانی جاتی ہیں، معاذ اللہ میرا کام ہوا تو میں ڈھول بجاؤں گا، یا معاذ اللہ اس طرح کے یہ جتنے خرافات ہیں ان کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایسی منتیں ماننا حرام ہے۔ اور یہ منت ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں نے منت مانی تھی، اگر میرا کام ہو گیا تو میں حج کروں گی بیت اللہ شریف کا۔ یا رسول اللہ کام تو ہو چکا تھا، ابھی حج کا موسم نہیں آیا تھا، حج کا مہینہ نہیں آیا تھا، میری ماں انتقال کر گئی، میں حاضر ہوئی ہوں یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں، اس کا ثواب میری ماں تک پہنچے گا؟ اب یہ ہے جو لوگ آج کہتے ہیں کہ تم دعائیں مانگتے ہو، تم محفلیں کرتے ہو، تم ایصال ثواب کے پروگرام کرتے ہو، مردے کو وہی ملتا ہے جو اس نے عمل کیا ہوتا ہے، ورنہ اس کے پیچھے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم اگر مردے کو کوئی فائدہ نہ ہوتا تو سرکار کبھی بھی اس عورت کو حج کرنے کا حکم نہ دیتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو جب یہ سوال کرتے ہوئے سنا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر تمہاری ماں پر کسی کا قرض ہوتا، کسی کے پیسے دینے ہوتے، اگر تم وہ قرض ادا کرتی کیا اس کی طرف سے ادا ہو جاتا؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ وہ تو ادا ہو جاتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ بھی رب کا قرض ہے، تم اس کو ادا کرو، یہ ثواب تمہاری ماں تک پہنچ جائے گا۔ مطلب کیا تھا؟ طواف کعبہ تم کرو گی، ثواب تمہاری ماں کو ملے گا، صفا مروہ کی سعی تم کرو گی، ثواب تمہاری ماں کو ملے گا۔ تو یہ حدیث بخاری کی وضاحت کر رہی ہے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، قرآن تم پڑھو گے ثواب مردے کو ملے گا، تم ایصال ثواب کے لیے دعا مانگو گے تو ثواب مردے کو ملے گا۔ تو پتہ چلا یہ تو سرکار کی حدیث کی مشابہت ہے کہ جو بندہ ایصال ثواب کرتا ہے وہ مردے تک ضرور پہنچتا ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے اس مرحوم کی بخشش فرمائے، ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے حضرت صاحب کی ملک کریں، آپ دعا فرماتے ہیں۔